جیسا کہ ابھی حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب مفتی بنگلور ہمارے اور دعوت و تبلیغ کی مبارک نسبت پر بنگلہ دیش سے واپس ہو کر آئے ہوئے ہیں اور الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے تقاضوں پر اپنے قربانی دے کر چلتے رہتے ہیں اور یہ خود الحمدللہ ایک مدرسے رئیس الہدا کے محتمم بھی ہیں اور بڑی صفات سے اللہ نے نوازا ہے. یہ محض اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے. ان کی گفتگو اور ان کے بیان کے بعد پھر بیان کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. بیان کرنا تو الحمدللہ ہم تو بیانات سنتے رہتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی پڑھنا پڑھانا یہ تو الحمدللہ آسان بھی ہے، لیکن قرآن پاک کے بتائے ہوئے تقاضوں پر اپنی زندگی کو رخ کرنا، یعنی ہماری زندگی قرآن کے تابع ہو جائے. قرآن سراسر اللہ کے احکامات کا ایک مجموعہ ہے. وہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک زندگی کیسے گزارنا، اس کا کیا حق ہے، وہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے کرم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور واسطے سے ہم تک پہنچائی ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ قرآن پاک کے تقاضوں پر اس کے بتائے ہوئے احکامات پر ہم اپنی ذات سے بھی عمل کریں گے، اپنے بچوں کو بھی اسی سانچے میں ڈھالنے کی فکر کریں گے اور اس کو خاندان گھرانے نسلوں میں سے پھیلائیں گے، بلکہ پوری امت میں قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے. اس فکر کو لے کر ساری دنیا میں ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے. نیت اور ارادہ کرنا ہمارے ذمہ ہے اور ہماری نیتوں اور ارادوں کو پورا کرنا وہ اللہ کے ذمہ ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن کی ایمان والے اور ایمان والی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ نیتوں کو دیکھیں، نیت کریں گے اللہ آسان کریں گے، اللہ تعالیٰ استعمال کریں گے اور قرآن پاک کی عظمت ہمارے دلوں میں اللہ ڈالیں گے اور اس کو پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات پر عمل کر کے خود بھی اس پر گیا نفع اٹھائیں گے اور اپنے خاندان گھرانے نسلوں میں اس کو پھیلا کر اور امت کے اندر اس صفات کا صفات کو زندہ ہو جائے، اس کو محنت کے چلنے کے جو ہے ساری دنیا میں عام ہوں گے اور انسانیت صحیح رخ پر آئے گی اور پھر انشاءاللہ امن سلامتی اور عدل انصاف کے فیصلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ کہنے والوں کو، سننے والوں اور سننے والیوں کو عافیت کے ساتھ موت تک عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا جو ہے یہ مقبول عبادت ہے، تمام عبادتوں کی مغز ہے، تمام عبادتوں کی جان ہے. دعا کو سرسری اور معمولی نہ سمجھیں. اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے ہوئے جب دعا کریں گے کہ اللہ میری دعاؤں کو اللہ قبول کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کریں گے. اور دعا اللہ معاف کرے، وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، علماء کی معیت اور ان کی نسبت اور صحبت نہ ہونے کی وجہ سے اسے ہنسی مذاق اڑا دیتا ہے. لیکن عظمت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اگر دعا مانگیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور دیں گے. بن مانگے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، مانگنے پر اللہ بھی دیں گے، اللہ کا وعدہ بھی. اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعاؤں کے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اپنے لیے بھی، اپنے خاندان گھرانے کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے اللہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب عدد ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية الكاملة والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء يا كريم يا سلام. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ومتقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا كريم يا كريم يا كريم. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرضنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہم تیرے ضعیف کمزور گناہگار خطاکار ریاکار دنیا دار بندے اور بندیاں تیری بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں. اس نسبت پر کہ قرآن پاک کے ختم پر اے اللہ کی دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ ہے حدیث پاک میں. اے اللہ تجھ سے جھولی پھیلا کر تجھ سے بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں. اے اللہ ہم سب بھکاری ہیں لیکن بھیک مانگنے کا طریقہ آج تک ہم کو نہیں آیا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیری ماننی سکھا دے. تجھ سے مانگنا سکھا دے. تیری ماننی سکھا دے. تجھ سے مانگنا سکھا دے. اے اللہ رحم کا کرم کا فضل کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما. ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرما. تیری نسبت پر تیرے کلام پاک کی نسبت پر ہم جمع ہوئے ہیں. دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے اللہ. اے اللہ کلام پاک کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں. اس کلام پاک کی عظمت کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس کلام پاک کی پڑھنے پڑھانے سننے سنانے اور ترویج و اشاعت کرنے لوگوں میں محنت کرنے دنیا میں پھیلانے اور اس کے تقاضوں کو معلوم کر کے اپنی زندگی کو رخ کو صحیح کرنے کی ہم کو اور پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرما. اس کے خیر و برکات اور فیوض و برکات سے میں نواز دے. اے اللہ محروم ہونے سے بچا لے. مردود ہونے سے بچا لے. بننے کے بعد بگڑنے سے بچا لے. لگنے کے بعد ٹوٹنے سے بچا لے. تو نے نسبت کی قرآن پاک کی ہم کو ہمارے خاندان گھرانوں کو بچیوں کے ماں باپ کو بچیوں کے دادا دادی کو اور ان کے رشتہ داروں کو. اے اللہ تیرا احسان اور کرم ہے. ہم اس کے اہل نہیں تھے. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اے اللہ یہ تیرا احسان اور کرم ہے کہ تو نے نسبت عطا فرما دی اور اس نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے فیوض و برکات سے ہماری زندگیوں کو مزین اور منور فرما دے. اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما. خیر و برکت مقدر فرما. اے اللہ شیطان کی چالوں سے نفس کے دھوکوں سے عیاریوں سے اے اللہ پوری حفاظت فرما. نفس و شیطان بڑے مکار ہیں بڑے دھوکے باز ہیں. اچھے کے پیر پھسل بازیے اچھے کے ٹانگ کھینچ دی. اے اللہ نفس و شیطان کے تسلط سے اس کے غلبے سے اس کی مکاریوں سے اس کی عیاریوں سے اس کے دھوکے بازیوں سے پوری امت کی بالخصوص اہل حق کی اور دعوت و تبلیغ کی نسبت پر جان مال وقت لگانے والیوں کی ان کے خاندان اور گھرانوں نسلوں کی اور مساجد مدارس مکاتب خانقاہوں سے تعلق رکھنے والوں کی اور پڑھنے پڑھانے والوں کی محنت کرنے والوں کی اور اس پر جان مال وقت لگانے والوں کی خاندان گھرانے نسلوں کی پوری حفاظت فرما. یہ اللہ اس کے فیوض و برکات سے ہماری دنیا بھی صحیح کر دے اور آخرت کو بھی ٹھیک کر دے. دنیا سے زیادہ آخرت کا مسئلہ ہے. اے اللہ نے معلوم کیا ہوگا. اے اللہ آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے دنیا کے رخ کو صحیح کرنے کی اور تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ خیر کے فیصلے فرما. ہماری اس آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما. ان بچیوں کے پڑھنے پڑھانے کو اور ان کے پڑھانے والوں کو اس پر محنت کرنے والوں کو اور جان مال وقت لگانے والوں کو بے انتہا قبول فرما. خیر و برکت عطا فرما. خصوصی برکتوں سے نواز دے. یہ اللہ ان سب کو خصوصی رحمتوں سے نواز دے. ان کے بہترین اثرات اور ثمرات سے ان کی اور ہماری اور پوری امت کی اور خاندان گھرانے کی یہ اللہ
ذمہ داریوں کو یہ اللہ سنوار دے، رحم کا، کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، آخر بھی ٹھیک کر دے، بالخصوص ان بچیوں کے اور جو بھی بچیوں کے ماں باپ ہیں ان کی جائز اور حلال حاجتوں، ضرورتوں، خواہشات، تمنا اور عرضوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ان کا نصیبہ روشن فرما، ان کا مستقبل تابناک فرما، دنیا میں کسی بھی شکل میں، کسی بھی حیثیت سے کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، اپنے خزانے شاہی سے ہم سب کی جائز اور حلال حاجتوں، ضرورتوں، خواہشات، تمنا عرضوں کو پوری فرما، دعاؤں کو قبول فرما، موجودہ زمانے کی بلاؤں سے، وباؤں سے، جن و انس کی شرارتوں سے اور دخل اندازیوں سے اور نقصان پہنچانے والی لینوں سے، بدبختی اور بدنصیبی سے، اے اللہ نظر بس سے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنوں سے، اے اللہ منافقین کے نفاق سے، حاسدین کی حسد سے، آسمانی زمینی بلاؤں سے، جسمانی روحانی اخلاقی سیاسی ظاہری باطنی چھوٹی بڑی نئی پرانی بیماریوں بلاؤں وباؤں سے پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، ہماری کیا حیثیت؟ پتی کے شوربہ کہا پر علماء نے، اے اللہ پتی اس کا کیا حقیقت؟ تیری حیثیت کو آج تک کسی نے نہیں سمجھا، تو تیری حیثیت کے شاہ نشان عطا فرما، تیرے خزانوں کے شاہ نشان عطا فرما، تیرے وسیع کرسی السماوات کی ورث کے شاہ نشان عطا فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ امت کے بالخصوص خاندان گھرانے کے بچے بچیوں کے اور رشتہ داروں کے اندر جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ اور صحت عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ اسباب کے درجے میں شکلیں، صورتیں، تدبیریں، دوائیاں، کھانے پینے کی چیزوں کو کارگر ثابت فرما، کارآمد ثابت فرما، نفابت ثابت فرما، شفا کاملہ اور صحت عاجلہ اور مستمرہ اور دائمہ کے آنے کا ذریعہ فرما۔ یہ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہے گا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو تیرے فضل و کرم سے، تیری علو شان کی طفیل، تیرے شان کریمی کی طفیل، تیرے رحمت واسعہ کی طفیل، اس مبارک مجلس کی طفیل اور قرآن پاک کی نسبت کی طفیل اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ مطہر مخلصانہ باوقار بے مثال پاکیزہ زندگی اور اعمال کی طفیل قبول فرما۔ عالم میں جتنی جماعتیں یا جتنے دین کے کام انفرادی رکمائی طور پر ہو رہے ہیں، جن سے تو راضی اور خوش ہو گیا اور جو تجھے پسند آ گئے، اکابرین، مشائخین، محبوبین، مقبولین اور متقفین میں وہ تیرے مخلص بندے بندیاں جن کا وجود اس دنیا میں باعث رحمت موجب خیر و برکت سے، ان مخلص محبوب بندوں بندیوں کے مخلصانہ اور مقبول اعمال کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل دعانا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔